حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزیدی بھی سوچ میں پڑ گئے کہ جنگ کو تو ہم نے فتح کی، لیکن چرچے حسین کے کیوں ہو رہے؟ کیونکہ دوستو حضرت امام حسین نے وہ کیا جو آج تک کوئی نہ کر پایا۔ اگر کسی کو پریوار کھونے کا درد جاننا ہو تو حضرت امام حسین سے پوچھے کہ جس نے اپنے ایک ایک فرد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اگر کسی کو جوانی کی اہمیت جاننا ہو تو حضرت علی اکبر سے پوچھے کہ جس نے 18 سال کی عمر میں ہی کربلا میں جام شہادت نوش فرما لی۔ اگر کسی کو پیاس کی شدت محسوس کرنا ہو تو حضرت علی اصغر سے پوچھے کہ جن کا حلق سوکھ کے زبان باہر آ گئی تھی۔ دوستو دنیا کی تمام جنگیں اسلام کے لیے لڑی گئی، لیکن میدان کربلا میں جو جنگ لڑی گئی وہ اسلام کو بچانے کے لیے لڑی گئی۔ دوستو یہ امام حسین، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کوئی آیا نہیں۔ دوستو ایک جن تھا جس کا نام زعفر جن تھا۔ عاشورہ کے دن وہ کوئی جشن کر رہا تھا، دو جن اس کے تخت کے نیچے سے روتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے کہ آقا ہم آپ کے دربار میں آ رہے تھے تو ہمارا گزر کربلا سے ہوا۔ وہاں پر ہم نے مولا حسین کے بدن پر زخم دیکھا، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ اتنا سن کر زعفر جن نے فوراً جشن کو بند کیا، تلوار نکالی، جنگی لباس پہنا اور لشکر کو لے کر کچھ ہی لمحوں میں کربلا پہنچا۔ زعفر جن کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میرے علاوہ بھی انبیاء، ملائکہ، اجنات کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مولا حسین تک میں پہنچوں تو کیسے پہنچوں۔ اتنے میں مولا حسین نے پکارا کہ زعفر میرے پاس آؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو عرض کی کہ مولا مجھے اجازت دے، میں پل بھر میں انہیں بھسم کر دوں گا، ان سب کے وجود تک مٹا دوں گا۔ مولا حسین نے کہا زعفر نہیں، خدا کی بھی یہی مرضی ہے۔ دوستو امام حسین بے بس نہیں تھے، صرف ان کے ایک اشارے پر کربلا کا نقشہ بدل جاتا، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کیا۔ دوستو کمنٹ میں یا حسین ضرور سے لکھیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام حسن و حسین کے بچپن کا، جو ایک بار کھیلنے کے لیے کہیں گھر سے باہر چلے گئے۔ سنسان جگہ تھی اور دونوں امام ابھی ننھے بچے تھے اور کافی وقت ہو گیا، گھر بھی واپس نہیں آئے۔ یہ بات جب رسول اللہ کو معلوم ہوئی تو انہیں فکر ہونے لگی۔ اتنے میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل آ گئے اور اس جگہ کی خبر دی جہاں پر حضرت امام حسن و حسین گئے تھے کھیلنے کے لیے۔ حضرت فاطمہ بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ امام حسن و حسین آرام کی نیند سو رہے تھے، اور ان کی جنہیں یقین نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ دوستو اللہ وہ ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو چیر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیانک آگ میں بھی زندہ رکھا۔ اللہ وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈوبنے نہیں دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا طوفان نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے فرعون اسلام میں 5 سب سے اچھے سپنے۔ نمبر 1، سپنے میں گھوڑے کو دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ کچھ پوزیٹیو ہونے والا ہے۔ نمبر 2، سپنے میں جنت کو دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہے۔ نمبر 3، سپنے میں چڑیا کو دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے فیوچر کے لیے اچھی پلاننگ کر رکھی ہے۔ نمبر 4، سپنے میں بارش کو دیکھنا، یعنی آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہے۔ نمبر 5، سپنے میں مسکراتے ہوئے آدمی کو دیکھنا۔ اس کا مطلب جلد ہی آپ کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہونے والی ہے۔ یہ سنیے مسلمانوں، جب بھی آپ کو کوئی ایسی ویڈیو دکھے جس میں اللہ اور اس کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب اللہ کے روبرو ہوں گے آپ تو آپ کی انگلیاں فجر کی نماز سب سے پہلے اللہ کے نبی اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور عصر کی نماز سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، وہی یونس علیہ السلام جن کی حفاظت اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی کی تھی، اور مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، وہی موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن حفظ کرنے والوں کو 3 ایسے انعام ملیں گے جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم جانتے ہو جو شخص قرآن کو یاد کرتا ہے اسے قیامت کے دن کیا ملے گا؟ جاننے سے پہلے اگر آپ بھی ثواب کی نیت سے لائک کر کے کامنٹ میں لکھیں گے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 1، سر پر نور کا تاج۔ نبی نے فرمایا جو شخص قرآن حفظ کرے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ سب سے پہلے اللہ کو کون دیکھے گا؟ سب سے پہلے اللہ کو جنتی لوگ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ میں 187 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنت والوں ابھی اللہ کا ایک اور وعدہ پورا ہونا باقی ہے۔ جنتی کہیں گے کیا اللہ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دلائی؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین اپنے آگے سے
अगर हर चीज को किसी ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? ये वो सवाल है जो लाखों लोगों को गुमराह कर देता है। अब जरा सोचो, जो चीज बनी हुई होती है वो खत्म भी होती है, लेकिन अल्लाह वो ना बना है ना मिटेगा। कुरान की सबसे ताकतवर सूरत सूरह इखलास में अल्लाह खुद फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ और ना ही किसी को उसने जन्म दिया। अब हदीस सुनो जो हर शख्स